الیکشن کمیشن آج سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ کہتا رہا ہے کہ جناب ہم تو الیکشن کروانے کو تیار ہیں اور کروانا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، حکومت پیسے ہی نہیں دینا چاہتی، نہ سیکورٹی اور نہ الیکشن کروانے کے لیے کوئی وسائل دینا چاہ رہی ہے، ہمیں کوئی ادارہ اور نہ ہی حکومت سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے آج پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی، اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ جناب ہم الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ ابھی الیکشن کروانا ملک کے لیے فائدہ مند نہیں، الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی، اس نے لکھا کہ ملک میں الگ الگ انتخابات کروانا مشکل ہے، اس لیے کہ اخراجات زیادہ ہوں گے، ملک انارکی اور بے چینی میں اضافہ ہوگا، دھاندلی کے بہت زیادہ خطرات ہیں کہ دھاندلی پہلے الیکشن سے بھی زیادہ ہوگی۔ 1970 اور 1977 کی مثالیں دیں اور کہا کہ اگر اس طرح الیکشن ہوئے تو جس طرح 1970 میں ملک کے دو ٹکڑے ہوئے اور ملک ٹوٹ گیا تھا، خدا نخواستہ ویسے نہ ہو جائے۔ 1977 میں بھی ملک میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن کے پہلے نقطہ کو ہی دیکھ لیں کہ الیکشن سے اخراجات کم ہوں گے یا زیادہ۔ ارے بھائی، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں، یہ حکومت کے کرنے کی چیزیں ہیں، ایگزیکٹو کے کرنے کی چیزیں ہیں۔ آپ کا کام ہے الیکشن کروانا، چاہے پیسے زیادہ لگیں یا کم۔ دوسرے نقطے میں کہتے ہیں کہ الگ الگ انتخابات کا تصور پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے والے الیکشن میں جو ہو جائیں گے وہ بعد میں قومی اسمبلی والے الیکشن پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پنجاب میں کل 81,000 سیکورٹی اہلکار دستیاب ہیں، لیکن ہمیں 4,66,000 چاہیے۔ ساتھ ہی کہا کہ اگر فرض کریں آپ ہمیں الیکشن کروانے پر مجبور کرتے ہیں تو ہم پنجاب میں مرحلہ وار الیکشن کروا دیتے ہیں تاکہ اس سیکورٹی میں مرحلہ وار الیکشن کروا سکیں اور سیکورٹی کو پورا کیا جا سکے۔ اس طرح ہم ہر ڈویژن کے الگ الگ انتخابات کروا دیتے ہیں، طور پر جس طرح سرگودا ڈویژن، راولپنڈی ڈویژن، اس طرح ہم ہر ڈویژن میں الگ الگ ڈیٹ کو انتخابات کروا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک احمقانہ نقطہ دیا کہ اگر مرحلہ وار الیکشن کروائیں گے ہر ڈویژن میں تو ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں سامان اور سیکورٹی شفٹ کرتے کرتے 1 مہینہ لگے گا۔ اس طرح یہ انتخابات 6 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ چونکہ یہ انتخابات 6 مہینوں میں مکمل ہوں گے، اس طرح تو آپ پورے پنجاب میں الیکشن کرواتے کرواتے اکتوبر سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مرحلہ وار الیکشن نہ کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن اس بات کا جواب دینے کو تیار نہیں کہ اگر اب سیکیورٹی کے 81,000 افراد ہیں اور آپ کو 4 لاکھ سے زائد چاہیے، تو آپ اگر اکتوبر میں الیکشن کرواتے ہیں تو آپ سیکورٹی کے یہ اہلکار کیسے پورے کریں گے اور کہاں سے لا کر کریں گے؟ اس بات کا جواب دینے کو تیار نہیں کہ اگر اکتوبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور اکتوبر میں الیکشن کروائیں تو تب دہشت گردی ختم ہو جائے گی یا تب دہشت گردی کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم اس لیے بھی الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، جس پر 11,000 سیکورٹی اہلکار شامل ہیں۔ اس پر 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے اس آپریشن کو کروانے میں، یعنی اصل مقصد الیکشن نہ کروانا ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں الیکشن کمیشن نے لکھا کہ جہاں آئین کا آرٹیکل 224 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا پابند کرتا ہے، وہاں آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت شفاف الیکشن بھی کروانے ہیں۔ ہم ایک آئین کے آرٹیکل کے امپلیمنٹیشن کے لیے دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، یعنی اگر الیکشن اب ہو گئے تو صاف و شفاف الیکشن نہیں ہوں گے اور آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت ہم آئین کی خلاف ورزی کریں گے۔ لیکن ساتھ یہ نہیں بتا رہے کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت آپ نے شفافیت کو برقرار رکھنا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جمع کروائی گئی اس رپورٹ میں سب کا لب لباب یہی ہے کہ وہ اور حکومت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔